تمام معزز مہمانوں کو السلام علیکم۔ آج جو ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اس کا نام شان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام حسین وہ ہیں جو علی کے بیٹے، رسول کے نواسے اور فاطمہ کے دلارے ہیں۔ محرم الحرام کی تاریخ یہ ہے، اصل میں جو قتل حسین ہے وہ قتل یزید ہے۔ آئیے اب اپنے مہمان، خصوصی مہمان انجینئر ذیشان علی رضا سے تفصیلی واقعہ سنتے ہیں۔ سب سے پہلے میں جنریشن جینیس لیب کا اور انجینئر کامران احمد رضا کی ٹیم کو دل سے شکریہ ادا ان کا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر بلایا اور اس ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا۔ جی ذیشان، آپ ہمیں بتائیں کہ کربلا کا واقعہ کب پیش آیا اور اس کی اسلامی اور عیسوی کیلنڈر میں کیا تاریخ تھی؟ جی، اس کی جو ہمارا 10 محرم ہے، یہ 10 محرم 60 ہجری کو یہ اسلامی تاریخ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، اور 9 ستمبر اور 680 عیسوی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ جی، اب ہمیں یہ بتائیں کہ یوم عاشوراء جو ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور اس کے حوالے سے اس کی کچھ ہمیں بتا دیں اس کے بارے میں ذرا۔ ویسے تو یہ 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک ان کی تاریخ ہے، لیکن جو 10 محرم ہے ان کا اس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ جی، اب ہمیں یہ بتائیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہسٹری ہے وہ کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، کیا ہوا تھا؟ جی، امام حسین حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور حضرت علی کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے جو بڑے بھائی امام حسن تھے، اسی طرح سب سے پہلے حضرت عثمان غنی کے پاس سب سے پہلے ان کی حکومت آئی، ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ اس طرح ابو بکر صدیق سے آگے چلتی آئی، حضرت عمر کے پاس، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس۔ جیسے ہی باغی لوگوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تو اس کے بعد وہاں کے لوگوں نے امام حضرت علی کو اپنا مقرر کر لیا بادشاہ۔ تھوڑا ہی عرصہ ان کی حکومت چلی تو پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد امام حسین کے پاس حکومت آ گئی، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ بات چلی گئی اور انہوں نے اپنے زندہ ہوتے ہی یزید کو اپنے پاس بلایا اور انہیں اپنی حیاتی کے اندر ہی انہیں جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن امام حسین چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے تو حق تو ان کا بنتا تھا کہ ان کے پاس حکومت آتی، لیکن وہ یزید کے پاس حکومت چلی گئی۔ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے تو یزید نے اپنے دارالحکومت کو سنبھالا اور اس نے پہلا حکم دیا کہ امام حسین آ کر میری بیعت لیں اور ان کے ساتھی بھی میری بیعت لیں۔ لیکن امام حسین جو کہ ایک دین کے علم بردار تھے، انہوں نے اس کی بیعت لینے سے منع کر دیا، کیونکہ وہ دیکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ وہ قرآن کے اوپر صحیح عمل نہیں کر رہا اور یہ ہماری جان کا دشمن ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے کوفہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ اچھا ذیشان بھائی، اس کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ جو کوفہ سے مکہ اور مکہ سے کوفہ تک کا جو سفر تھا وہ کیسا تھا اور اس سفر میں کیا کیا مشکلات آئیں؟ دیکھیں، جیسے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کوفہ نہیں رہیں گے تو انہوں نے مکہ کی طرف اپنا راستہ جو ہے وہ ہموار کیا اور وہاں پر انہوں نے ہجرت فرما لی۔ جیسے ہی انہوں نے کوفہ کی طرف سے ہجرت کر کے مکہ میں آئے تو انہیں اپنے چاہنے والوں کی طرف سے خطوط آنا شروع ہو گئے۔ خطوط کا سلسلہ اتنا بڑھتا گیا کہ انہوں نے اپنے ایک آدمی کو کوفہ میں بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جا کے حکومت کی صورتحال کا پتہ اور جائزہ لگا سکے۔ جیسے ہی وہ آدمی وہاں پر پہنچا، اس نے وہاں جا کر سیاسی صورتحال کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ یہاں پر تو یزید نے ایک نیا قانون ہی برپا کیا ہوا ہے جو کہ امام حسین کے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے برعکس تھا۔ تو اس نے وہاں کے گورنر کے ساتھ مل کر اس کی حکومت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ بات یزید تک پہنچی تو اس نے اس گورنر کو ہٹا کر اپنا ایک اور گورنر کو لگا دیا۔ اچھا ذیشان بھائی، اس کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ جو شخص جس کو خطوط دے کے بھیجا گیا تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا ابن عقیل۔ جو وہ وہاں پر گئے تھے شخص،
تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کی حکومت کو پاش کر کے اور حضرت امام حسین کو کوفہ کے اندر بلا کر تمام لوگوں کی بیعت ان سے کروا لوں. لیکن وہ اتنا بے بس ہو گیا تھا کیونکہ یزید نے اپنا گورنر چینج کر لیا تھا. تو اس نے پہلا قدم یہ کیا کہ وقت سے پہلے ہی بغاوت کر دی، جس پر اسے شکست ہوئی اور بعد میں اسے پھانسی بھی چڑھا دیا گیا. لیکن اس بات کی جو خبر تھی وہ امام حسین تک ابھی نہیں پہنچی تھی اور وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں پیغام آئے. لیکن انہوں نے ایک وقت آیا کہ انہوں نے خود خواہش کی کہ ہم کوفہ جائیں گے اور وہاں پر جا کے اسلام کا جو سر بلند ہے، اسلام کا جھنڈا، اسے اونچا کریں گے. تو انہوں نے اپنے کچھ گھر کے لوگوں کے ساتھ اور کچھ خاندانوں کے ساتھ سفر کرنا شروع کر دیا دوبارہ کوفہ کی طرف. جیسے وہ کوفہ کی طرف دوبارہ روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں پتہ لگا کہ جو شخص انہوں نے وہاں کوفہ میں سیاسی صورتحال پتہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اسے قتل کر دیا گیا ہے اور اسے پھانسی چڑھا دیا گیا ہے. تو یہ بات سن کر وہ اور زیادہ غمگین ہو گئے. لیکن جو ان کا ایک ساتھی تھا تو اس کی ایک کاوش کے ذریعے جو مکہ کا گورنر تھا اس نے ایک پیغام بھیجا آپ کو کہ آپ وہاں پر نہ جائیں اور یہاں پر آپ مکہ میں ہی رہیں، آپ کو یہاں پر پوری تحفظ فراہم کیا جائے گا. لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا اور یہ کہا کہ میری خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پر رکنے کا نہیں کہا، مجھے آگے بڑھنے کا کہا ہے. تو اس سلسلے میں یہاں سے آگے بڑھوں گا. تو اس کے بعد آپ امام حسین وہاں سے آگے تشریف لے گئے اور چلتے چلتے وہ ایک میدان میں جو کربلا کا میدان ہے وہاں پہنچے. جی ذیشان بھائی، اس کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو میدان تھا اس میدان کے اندر امام حسین کا اور یزید کا آمنا سامنا ہوا تھا. جی اس ہی وہی میدان ہے، وہی جگہ ہے جہاں پر امام حسین اور یزید کی فوج کا آمنا سامنا ہوا. ابن زیاد جو اس وقت تھا اس نے کوفہ کی گلیوں گلیوں میں فوج کو تعینات کر دیا تھا اور یزید اور شمر کے ہمراہ 1000 فوجیوں کے ساتھ اس نے ایک لشکر بھیجا. 1000 لشکر کے ساتھ یزید اور شمر کا آمنا سامنا ہوا امام حسین کے ساتھ. تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اتنے خطوط آئے، اس کے باوجود یہ میرے سامنے کیوں کھڑے ہیں. تو انہوں نے آ کر ایک تاریخی الفاظ بولے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو امام حسین نے وہاں پر ایک تاریخی تبلیغ کی اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں آپ کے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ آپ نے خط میرے پاس نہیں لائے. آپ کے قاصد میرے پاس آئے کہ ہمارے پاس آئیں کیونکہ ہمارا امام کوئی نہیں ہے. تو آپ نے اور جواب دیا کہ امام تو وہ ہوتا ہے جو قرآن اور اس کی احکامات پر عمل کرے اور لوگوں کی بھلائی کرے. لیکن کیا یزید اور شمر کو نہیں پتہ کہ میں نبی کا نواسہ ہوں اور علی کا بیٹا ہوں؟ تو اس پر انہوں نے اعلان جنگ کا اعلان کر دیا. تو یہ سلسلہ 1 محرم سے لے کر 9 محرم تک چلتا رہا. 9 محرم والے دن امام حسین نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک دن ہمیں مہلت دی جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. تو اس پر یزید نے اور شمر نے ہاں کر دی اور شام کا وقت ہو گیا. شام کے وقت حضرت امام حسین نے اپنے تمام خاندان کے لوگوں کو اور جو ان کے ساتھ آئے تھے 72 لوگ، ان کو انہوں نے جمع کیا اور جمع کر کے انہیں بٹھایا اور کہا کہ دیکھو کل 10 محرم ہے اور ہم سب نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونا ہے اور دین کی سربلندی کرنی ہے تاکہ قیامت تک ہر آدمی کے لیے سر چشمہ ہدایت بن سکے. اس پر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آدمی اس مجلس میں اس میں سے اٹھ کر جانا چاہتا ہے تو وہ ابھی جا سکتا ہے. میں آپ کو اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کو شہادت کا رتبہ میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر دوں گا. یہ حضرت امام حسین کے الفاظ تھے. جی اچھا ذیشان، آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں میں سے کوئی اٹھ کے گیا تھا پھر؟ جی وہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ایک سوال کیا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی آنکھ کی شرم رکھتا ہے، اگر کوئی شرما رہا ہے جانے سے تو
انہوں نے عباس کو آواز دی، عباس یہ جو دیوا چل رہا ہے اس کو بجھا دیں۔ جیسے ہی انہوں نے بجھایا اور اندھیرا چھا گیا، آپ نے خود نیچے منہ کر لیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم اٹھ کے کیسے جائیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دوبارہ جلایا گیا تو سارے وہیں پر بیٹھے اور اپنی گردنوں پر تلوار رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہم کیسے چھوڑ کر آپ کو چلے جائیں، ہم اگر 1000 بار بھی مر کر دوبارہ جئیں گے تو آپ کی خاطر یہاں پر ہی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر صبح 10 محرم ہوئی اور انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرتے ہوئے بھی ان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور وہاں پر بھی 2 لوگوں کو شہید کر دیا گیا۔ بعد میں کرتے کرتے آخر حضرت امام حسین جب رہ گئے تھے، سب شہید ہو گئے، حر، اس کے بعد حضرت عباس، سب ان جیسے عشق رکھنے والے لوگ شہید ہو گئے۔ تو امام حسین جب بچے، انہوں نے دیکھا تو شمر نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ جاؤ حضرت امام حسین کو نعوذ باللہ قتل کر کے اور ان کا سر میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں یزید کو دکھا کے اور بہت زیادہ مراد اور بادشاہت لے سکوں۔ اس پر وہاں کے لوگوں نے جواب دیا کہ ان کے چاہنے والوں کو، ان کے جو پیروکار تھے ان کو ہمیں قتل کرنا بہت زیادہ دشوار ہو گیا تھا، تو امام حسین کو ہم کس طرح قتل کریں گے؟ تو اس پر شمر نے کہا کہ میں ان کو خود قتل کروں گا۔ تو اس نے ایک حکم جاری کیا کہ جاؤ ان کے خیمے جلا دو، ان کے خیموں کو آگ لگا دو اور ہر شخص جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ ان کے اوپر پھینکو تاکہ ان کو پتہ لگے۔ تو وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے، کسی کے ہاتھ میں نیزہ تھا، کسی کے ہاتھ میں تیر تھے، انہوں نے حضرت امام حسین پر چلانا شروع کر دیا۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے، کبھی لشکر کی طرف جاتے۔ آخر انہیں ایک آواز آئی کہ اے امام حسین، آپ جیت گئے ہیں، آپ نے دین کی سربلندی کی ہے، آپ نے ایک دنیا میں رہتے ہوئے ایک تاریخ قائم کی ہے۔ اس پر ان کے اوپر خنجر بھی لگتے گئے، ان کے اوپر تیر بھی لگتے گئے، ان کے اوپر نیزے بھی لگتے گئے، لیکن آخری دم تک انہوں نے دین کی ہی سربلندی کا علم اوپر کیا۔ اور جیسے ہی وہ نیچے بیٹھے اور انہوں نے شکر کیا خدا کا، اور شمر ان کے پاس آیا تاکہ وہ ان کو شہید کر سکے، تو انہوں نے شمر کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ کیا تمہیں یہ نہیں پتہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہوں اور حضرت علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ الزہرا کا دلارا ہوں؟ کیا تمہیں نہیں پتہ کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ جب سجدے میں جاتے تھے، جب میں اوپر بیٹھ جاتا تھا تو سجدہ طویل ہو جاتا تھا؟ کیا تمہیں وہ یاد نہیں ہے؟ اس پر شمر ہنسنے لگا اور کہکے لگانے لگا کہ مجھے تو صرف تمہیں قتل کرنا ہے اور مجھے زیادہ مراد ملنی ہے، مجھے سونا ملنا ہے اور مجھے بادشاہت ملنی ہے، مجھے صرف یہی چاہیے، ابھی صرف میں تمہیں قتل کروں گا۔ لیکن امام حسین جو کہ ایک دین کے بہت اعلیٰ علم تھے، انہوں نے اللہ کی راہ میں سجدہ کیا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ دین کی سربلندی ہو سکے۔ انہوں نے جیسے ہی سجدہ کیا اور شمر نے جو خنجر تھا وہ چلانے لگا تو اس نے ایک آواز سنی جو ان کے منہ سے آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، اس نے جا کے کان کیا اور سننے کی کوشش کی تو انہیں پتہ لگا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اے حسن، تمہیں بھی وہ ایسے لوگ نہیں ملے جو مجھے ملے ہیں، جنہوں نے میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اے علی، آپ کو بھی اس جیسے ساتھی نہیں ملے جنہوں نے آ کر میری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یا اللہ، تم میری یہ قربانی قبول فرمانا۔ اور یہ کہہ کر شمر کو غصہ آ گیا اور اس نے وہ خنجر چلا دیا۔ اس طرح زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی قیامت برپا ہو گئی جس کو سن کر پوری کائنات ہی کیا، ہر چیز رونے لگ گئی اور غم میں چلی گئی۔ یہ ایسا غمگین دن ہے جس کو ہم کبھی بلا نہیں سکتے۔
تو شمر نے کہا کہ یہ جتنی بھی لاشیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں ان کو اٹھاؤ اور ایک خنجر کے اوپر لگا کر، جتنی بھی لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان سب کو اٹھاؤ اور اٹھا کر ان کو نیزے کے اوپر لگاؤ ان کے سروں کو، تاکہ ہم یزید کو دکھا کر اور اپنی بادشاہت لے سکیں، ہمیں سونا ملے گا یہ کرنے سے۔ تو اس میں سے ایک شخص بولا، اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم ان لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں اور ان کے خیمے لوٹ لیں۔ تو شمر نے کہا جاؤ ان کے خیمے لوٹو اور گھوڑوں کا انتظام کرو تاکہ ان کے اوپر گھوڑے دوڑا سکیں۔ جیسے ہی انہوں نے لاشیں اکٹھی کی تو کوئی آواز دینے لگا کہ یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑانے۔ کوئی کہنے لگا باس ہمارے قبیلے سے ہے، اس کے اوپر گھوڑے نہیں دوڑانے، اس کو بھی علیحدہ کر لیا گیا۔ کوئی کہتا یہ ہمارے قبیلے سے ہے، اس کو علیحدہ کر لیا گیا۔ آخر میں امام حسین بچ گئے جس کا کوئی روادار ہی نہیں بچا۔ تو وہ قیامت کا ایک سماں تھا، تو گھوڑے چھوڑ دیے گئے ان پر، کبھی وہ مشرق سے مغرب کی طرف جاتے، کبھی مغرب سے مشرق کی طرف آتے۔ انہوں نے وہاں پر آپ کی جو جسم مبارک تھا اس کے ساتھ اتنی تذلیل کی کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو اس پر میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ قیامت برپا ہوئی ان پر، لیکن آج سے 1440 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن 1440 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی یاد اور ان کی جو قربانی ہے وہ آج بھی ہمیں یاد ہے۔ اور بعد میں ان کی جو بیٹیاں تھیں، ان کے خاندان والے تھے، ان کو بہت انہوں نے ذلیل کیا، اور آج دیکھیں کہ یزید مٹی میں مل گیا اور حسین کا علم آج بھی بلند ہے۔ جی ذیشان، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ہماری خصوصی ٹرانسمیشن کے اندر جوائن کیا، اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور اب اپنے دوستوں کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔